غلط بات ہے کہ کولیسٹرول ہارٹ اٹیک کی پیچھے ہے. ایل کے مزید 2 ٹائپس ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, 2 قسمیں ہیں. ایک کو ہم لارج بوائنٹ ٹائپ ایل ڈی ایل ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ بہت زیادہ بوائنٹ ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپلوڈ کر سکتا ہے. جو دوسرا ٹائپ ہے جس کو ہم اسمال ڈینس ایل ڈی ایل کہتے ہیں, تو وہ خطرناک ہے کیونکہ وہ اسمال ہے اور دوسرا کہ ڈینس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون میں جو ہے نا سینک ہو سکتا ہے, سیل کو بلاک کر سکتا ہے. اگر ایک بندے کو شوگر ہو یا بلڈ پریشر کا ایشو ہو تو ان کی جو ہارٹ اٹیک کے چانس ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ سمپل جو ہے نا لائف سٹائل ٹپس فالو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں پہلا یہ ہے کہ السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جابر. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے, وہ ہے ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماریاں. یہ ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کھو دیتے ہیں. پہلے یہ بیماری صرف بوڑھے لوگوں کو ہوتی تھی, یعنی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے, لیکن آج کل یہ نوجوانوں میں بہت عام ہو چکا ہے دل کی بیماریاں. تو آج ہم ڈاکٹر جابر سے پوچھیں گے کہ اس کی پیچھے کیا وجوہات ہے, اس کی پیچھے کیا ریزن ہے کہ آج کل اتنا عام ہو چکا ہے. بالکل, دل کی بیماریاں یا ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ یہ آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, لیکن میں پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوتی کیسا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے. دیکھیں, اللہ نے ہماری باڈی میں کچھ ویسلز کو پیدا کیا ہے جس کو ہم اردو میں شریانی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک شریانی جس کو ہم آرٹری کہتے ہیں, جس کا کام ہے کہ ساری بدن کو بلڈ پرووائڈ کرنا, ٹھیک ہے. جتنی بھی نیوٹرنس ہے, آکسیجنز ہے, جو بھی ہے وہ سیلز تک پہنچانا یہ آرٹری کا کام ہے. تو اسی طرح ہمارے دل کو بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس میں بھی یہی آرٹری ہوتی ہے. جب یہ بلاک ہو جاتا ہے اور دل کو جو بلڈ کا سپلائی ہے, خون کی جو سپلائی ہے وہ رک جاتا ہے, تو پھر بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ بندے کو سارے دل کا جو بلڈ سپلائی وہ ختم ہو جاتا ہے, بلکہ دل کا جو کچھ خاص ایریا ہوتا ہے جیسا کہ لیفٹ وینٹریکل, رائٹ وینٹریکل, انٹیریئر پارٹ آف دا ہارٹ, پوسٹیریئر پارٹ آف دا ہارٹ, لیٹرل پارٹ آف دا ہارٹ, یہاں پر جو ہے نا کئی بھی بلاکیج آف دا ویسلز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کی پیچھے ریزن تو بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے. ٹینشن ہو سکتی ہے, ڈائٹ ہو سکتی ہے, اور بھی لائف سٹائل فیکٹر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کو ڈسکس کریں گے. دوسری کہ آپ نے جو ینگ کے بارے میں بات کی کہ آج کل نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہے, تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ دیکھیں, اگر آپ پچھلے زمانے میں جائیں, اگر ہم اپنے انسسٹر کی لائف کو سٹڈی کریں, اپنے آباء و اجداد کی لائف کو دیکھیں, تو وہاں پر جو ہمارا لائف سٹائل تھا وہ کمپلیٹلی بدل تھا, ٹھیک ہے. 200-300 سال آپ پیچھے جائے آپ کو پتہ چل جائے گا. آج کل کے زمانے میں بالکل ہمارا لائف سٹائل کمپلیٹلی بدل چکا ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھ کے گھنٹوں گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں, ایموشنل سٹریس ہمیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پچھلے زمانے میں لوگوں کو صرف جو ہے نا فزیکل سٹریس ہوتی تھی, ایموشنل سٹریس اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن آج کل ہم موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں سٹریس ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کس چیز کی وجہ سے سٹریس ہے, اور 24/7 ان کو سٹریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ غلط بات ہے. تو اسی لیے یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے. دوسری کہ ہمارے ڈائٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی بالکل بدل چکا ہے, ٹھیک ہے. ہم میکزیمم پروسیس چیزیں کھا رہے ہیں, میکزیمم جنک فوڈ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہول اور نیچرل فوڈ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اسی لیے یہی وجہ ہے. لیک آف ایکسرسائز بھی اس میں ایک مین فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, لیک آف ایکسرسائز. تو یہ تقریباً 2-3 ریزن ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں جو ہے نا عام ہو چکی ہیں. حالانکہ لوگوں کو جو ہے نا غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کولیسٹرول اس کے پیچھے نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آخر میں بتایا کہ اس کے پیچھے کولیسٹرول کا اتنا ریزن نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کولیسٹرول کا ہوتا ہے, یعنی کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں. کنورسیشن کی اینڈ میں نے جو بتایا کہ اس کے پیچھے کولیسٹرول نہیں ہے, تو اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ کولیسٹرول آپ کی ویسل کو بلاک نہیں کرتا, وہ بلاک کر سکتا ہے, لیکن ہمیں پہلے کولیسٹرول کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں, ہماری باڈی میں 2 قسم کی کولیسٹرول ہوتی ہے. ایک کو ہم HDL کولیسٹرول کہتے ہیں, جو کہ لوگ اچھے کولیسٹرول کے نام سے اس کو جانتے ہیں, مطلب یہ اچھے کولیسٹرول ہے. دوسری کو ہم LDL کولیسٹرول کہتے ہیں, جو کہ لوگ اس کو بیڈ کولیسٹرول کے نام سے جانتے ہیں, مطلب یہ اچھی کولیسٹرول نہیں ہے, یہ غلط کولیسٹرول ہے, یہ اگر خون میں زیادہ ہوگا تو مسئلہ کریٹ کرے گا. لیکن یہاں پر لوگ جو ہے نا یہ نہیں جانتے کہ یہی جو لوگ اس کو بیڈ کولیسٹرول, مطلب جو LDL کو بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ LDL کی مزید 2 ٹائپس ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. 2 قسمیں ہیں. ایک کو ہم لارج بوائنٹ ٹائپ LDL ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ بہت زیادہ بوائنٹ ٹائپ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا فلوٹ کر سکتا ہے. اس کے ماس اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن وہ غبارے کی شکل, مطلب غبارے کی طرح ہے, تو وہ بلڈ میں آسانی کے ساتھ فلوٹ کر سکتا ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جیسا کہ ہماری دماغ تقریباً 20% کولیسٹرول
कोलेस्ट्रॉल से बना है, ठीक है। तो अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी नहीं था, कोलेस्ट्रॉल अगर इतना डेंजरस था तो क्यों अल्लाह ने फिर पैदा किया। हमारे दिमाग 20% कोलेस्ट्रॉल से बना है, ठीक है। आपका जो विटामिन डी है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। स्किन में यही कोलेस्ट्रॉल जो है ना विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं था LDL कोलेस्ट्रॉल, तो फिर अल्लाह ने क्यों पैदा किया, विटामिन डी के लिए एक ज़रिया क्यों बनाया। अगर आप एक मेल है या अगर आप एक फीमेल है तो आपकी जो हार्मोन है वो यही कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है। मतलब यही कोलेस्ट्रॉल डिफाइन करेगा कि आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ख़तरनाक होता तो फिर ये तो काम है अल्लाह ने कोलेस्ट्रॉल को क्यों दिया। तो गलत बात है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के पीछे है। लेकिन जो दूसरा टाइप है जिसको हम स्मॉल डेंस LDL कहते हैं, तो वो ख़तरनाक है क्योंकि वो स्मॉल है और दूसरा कि डेंस है। तो इसका मतलब ये है कि वो खून में सिंक हो सकता है, ठीक है। जो शरियानी है, जो वेसल है, उसमें सिंक हो सकता है, वहाँ पर जो है ना वो वेसल को ब्लॉक कर सकता है। तो यही दूसरा ख़तरनाक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खून में कौन सा ज़्यादा है। तो अगर आपकी लाइफ अच्छा है, अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा भी होगा तो वो लार्ज बॉन्ड टाइप ज़्यादा होगा, तो आपने टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप शुगर खाते रहते हैं, आप रोटी चावल बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, स्वीट्स ऑयल बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, तो फिर जो है ना आपके खून में यही स्मॉल डेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आपके खून में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी है तब भी स्मॉल डेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि स्मॉल डेंस जो है ना वो इन्फ्लेमेशन और सोजश और स्ट्रेस इन चीज़ों की वजह से बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको लाइफस्टाइल के तौर पे बताया कि आपके खून में कौन सा जो है ना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप जो है ना अपनी लैब रिजल्ट से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपके खून में कौन सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो फिर आपको एक रेशो जो है ना मालूम करना होगा। हम जो लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो उसमें हम 3-4 चीज़ों को जो है ना मालूम करते हैं। एक हम ट्राइग्लिसराइड को मालूम करते हैं, ठीक है। HDL कोलेस्ट्रॉल को मालूम करते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल को मालूम करते हैं, और फिर एक और भी कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, वो भी हम मालूम करते हैं। तो फिर आपने एक रेशो को फाइंड आउट करना होगा, ट्राइग्लिसराइड टू HDL रेशो, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड के नंबर है वो आपने HDL के नंबर पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू 2 से नीचे आता है या 1.5 से नीचे आता है, 2 मतलब जो मैक्सिमम फैक्टर है उसको हम जो है ना कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा भी है तो वो लार्ज बॉन्ड टाइप ज़्यादा है, आपको टेंशन नहीं लेने का। लेकिन अगर यही रेशो 2 से ऊपर आता है, मैंने बहुत सारे लोगों पे टेस्ट किया है, तो उनकी ब्लड में हमेशा यही रेशो तकरीबन 5-6 तक चली जाती है। तो फिर इसका मकसद ये है कि उनकी लोगों में जो स्मॉल डेंस LDL है वो ज़्यादा है, तो फिर उनका वेसल ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, और उनको हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। कोई एक और भी डिजीज़ का नाम बताता हूँ जिसको हम हाइपर कोलेस्ट्रोल, फीमेलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं, ठीक है। जिसमें ये एक ख़ानदानी बीमारी है जिसमें बंदे की जो कोलेस्ट्रॉल है वो 500-600 मिलीग्राम पर DL तक जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लोग जो है ना हार्ट अटैक से अक्सर नहीं मरते, ठीक है, वो अक्सर ज़्यादा ज़िंदगी, उनका मतलब ज़्यादा ज़िंदगी होता है। लेकिन अगर आप एक बंदे को वो मेडिसिन देते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, तो फिर जो है ना वो अक्सर इन्फेक्शन से मरते हैं और हर डिजीज़ से वो मरते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को मेरे ख्याल में टारगेट नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, बल्कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको टारगेट करना हमें चाहिए, ठीक है, कि गलत लाइफस्टाइल हमने नहीं गुजारना। आजकल जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है लोगों में, तो क्या हर डिजीज़ के पीछे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का रीज़न हो सकता है, इसमें इसका कोई किरदार है? बिल्कुल, शुगर या अगर एक बंदे को शुगर हो या ब्लड प्रेशर का इशू हो तो उनकी जो हार्ट अटैक के चांस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को अभी एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है कि कितना पोल्ड इंक्रीज़ आता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो चांस है वो एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमें समझना है कि एक बंदे को अगर शुगर है या उनको अगर ब्लड प्रेशर हो तो उनको हार्ट अटैक कैसे हो सकते हैं। तो देखें, शुगर पेशेंट में अक्सर उनके खून में शुगर ज़्यादा होता है। तो शुगर का अगर आपने देखा होगा, जब हम उनको जो है ना थोड़ा सा हीटअप करते हैं तो वो गाढ़ा बन जाता है। तो इसी तरह अगर आपके खून में भी शुगर ज़्यादा हो तो वो आपका खून गाढ़ा हो जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है तो फिर हमारी जो शरियानी है, जो वेसल्स है, जो आर्टरी है, उसमें खून अच्छी तरह फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वेसल ब्लॉक हो सकता है। ब्लड प्रेशर का भी यही मामला है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो वो हमारी वेसल्स को डैमेज करता है। आप एक सिंपल मिसाल को देखें कि एक जगह पर अगर आप बहुत तेज़ी से पानी को बहा देते हो तो फिर वो जगह को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा वेसल भी जो है ना डैमेज हो जाता है, ठीक है, हमारी जो शरियानी है वो डैमेज हो जाती है, जो उसमें जो खून की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो जिन बंदों को शुगर या ब्लड प्रेशर हो
تو ان کو جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ان کو اپنے بلڈ پریشر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے, ان کو اپنی شوگر پہ بھی. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ بلڈ پریشر اور شوگر کو کیسے جو ہے نا ریورس کیا جا سکتا ہے. لیکن بلڈ پریشر اگر آپ جو ہے نا گولیوں سے بھی کنٹرول کریں گے تو اچھی بات ہے. شوگر کو آپ گولیوں سے کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ آپ کا مسئلہ اور بھی بڑھائے گا. ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہارٹ اٹیک کا بیماری ہے یہ صبح کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. خون میں ایک ہارمون ہے جس کو ہم کارٹیزول کہتے ہیں, جس کا کام ہے کہ ہماری خون کو رکوانا. ٹھیک ہے, مطلب وہ کچھ فیکٹر کو ایسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ ہمارے خون کو گاڑھا بنا دیتا ہے. تو اگر ایک بندی سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس ہارمون کا اور بھی کام ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں. ہماری جو انسیسٹر اباؤ اجداد تھے تو وہ اکثر جنگوں میں جو ہے نا حصہ لیتے تھے, یا وہ جو ہے نا ان کے زمانے میں بہت ہونہار جانور بھی تھی. ٹھیک ہے, جانور بھی تھی جو کہ ان سے فائٹ کرنا ان کا اکثر جو ہے نا کام تھا. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں بلیڈنگ کی چانسز یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی. تو پھر یہی ہارمون جو ہے نا ہمارے خون میں ایلیویٹڈ ہو جاتا تھا اور بلیڈنگ کے جو چانسز تھے وہ کم کرواتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح دیکھیں جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو ہماری باڈی کو جو ہے نا یہی ہارمون کی ضرورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ کام بھی ہے کہ یہ ہمارے خون میں اور شوگر کو بھی زیادہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں مطلب آپ کسی بندے سے جو ہے نا لڑ رہے ہیں تو اس ٹائم آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ آپ کو صرف شوگر ہی پرووائڈ کر سکتا ہے. کوئک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہی ہارمون ایلیویٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو صبح کے ٹائم میں بھی ہمیں جو ہے نا شوگر کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب تاکہ ہماری باڈی جو ہے نا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہی ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہی ہارمون جو ہے نا اس کا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے خون کو تھوڑا گاڑھا بنا دیتا ہے. تو اسی لیے جب صبح یہی ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا خون جو ہے نا تھوڑا سا گاڑھا بن جاتا ہے اور جو ویسل یا جو شریانے ہیں وہ بلاک کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے صبح کے ٹائم جو ہے نا ویسل کے جو بلاکیج ہے یا ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لوگوں کی خاندان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, پھر بیٹی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, تو کیا اس میں کوئی خاندانی رول ہے اس بیماری میں؟ بالکل, جینیٹک فیکٹر یا خاندانی رول اس ڈیزیز میں ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ جو ہے نا اپنی لائف سٹائل کو برابر کریں گے, آپ سٹریس سے بچیں گے, ایکسرسائز کریں گے, تو آپ جو ہے نا اس کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک بندے کے والد صاحب کو 50-55 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. 70, 75 یا 80 کی عمر میں جو ہے نا اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. اس کا میرا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری یا تیسری ہارٹ اٹیک کے بعد مر جاتے ہیں, لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں وہ پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد مر جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کے پیچھے دو ریزن ہے. ٹھیک ہے, ایک ریزن یہ ہے کہ بوڑھی جو لوگ ہوتے ہیں جن کا عمر زیادہ ہوتا ہے تو ان میں کولیٹرل سرکولیشن ہوتا ہے. کولیٹرل سرکولیشن اس میں کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ویسل ہے جہاں جو ہے نا کچھ ایریا تک وہ بلڈ پرووائڈ کرتا ہے. تو فرض کریں اس ویسل جو ہے نا اس میں بلاکیج آ گیا, تو ہماری باڈی میں اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ پھر اس بلاکیج سے پہلے جو ویسل ہوتا ہے اس سے کچھ ویسل جو ہے نا جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پر چلی جاتے ہیں اور اس جگہ تک جو ہے نا خون پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کو ہم کولیٹرل سرکولیشن کہتے ہیں. تو بوڑھی لوگوں میں جو ہے نا یہی کولیٹرل سرکولیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ویسل ہے وہ آرام سے بلاک ہونے لگتا ہے. تو باڈی کو وہ تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ ویسل بلاک ہونے لگ گیا ہے, تو اسی لیے ہمیں کولیٹرل سرکولیشن جو ہے نا بلڈ اپ کرنا چاہیے. تو اسی لیے وہ دوسری یا تیسری ہارٹ اٹیک کے بعد مرتے ہیں. لیکن جوانوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جوانوں میں یا تو ایک دم سے جو ہے نا وہ ویسل بلاک ہو جاتا ہے, باڈی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب ویسل کب بلاک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہارٹ اٹیک کے ڈفرینٹ ٹائپس ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا کچھ اسٹیمی ہے, انسٹیمی ہے, انسٹیبل انجائنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ ہے. ویزوسپاسٹک انجائنا ہے. تو اسی لیے نوجوانوں میں یہی ایشو ہوتا ہے کہ ان کا اکثر ویسل جو ہے نا ایک دم سے بلاک ہو جاتا ہے اور یہی کولیٹرل سرکولیشن کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر اتنی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی, بلڈ یا خون کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ان کے جو ہارٹ دل ہے ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, باقی باڈی کو بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی لیے اگر ان کی ایک ویسل بلاک بھی ہو جاتا ہے تو باقی جو ہے نا دل یا ہارٹ جو ہے نا مینیج کر پاتا ہے کہ ان کی باقی جو باڈی ہے اس کو بلڈ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے, لیکن جوانوں کو تو بہت زیادہ بلڈ اور خون کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے جو ہارٹ مسل ہے ان کو بھی بہت زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے جب ویسل بلاک ہو جاتا ہے تو پھر ان کا ہارٹ جو ہے نا فیل ہو جاتا ہے پہلے چانس میں. ٹھیک ہے, تو یہی ریزن ہے اس کے پیچھے. اب جو اہم سوال ہے کہ ایک نوجوان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ
اپنے آپ کو اس ہارٹ اٹیک سے بچائے، ان کو اپنے لائف سٹائل کو کس طرح بنانا چاہیے، اور ایکسرسائز کا کیا رول ہے کہ وہ اس کو کبھی زندگی میں ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ اگر ایک بندہ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ سمپل جو ہے نا لائف سٹائل ٹپس فالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ ان کو جتنے بھی پروسیس چیزیں اس کو اوائڈ کرنی چاہیے، جنک فوڈ، پروسیس فوڈ یا جو بازار والی گھی ہے، ڈالڈا ہے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے نا ایک رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے سٹریس کو مینیج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب موبائل کو اس کو بہت زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خاص کر جو سٹریس والی نیوز ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے موبائل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ ہم سوشل اینیمل میں ہمیں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ضروری ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ نیچر میں واکنگ بھی کر سکتا ہے، اس کی تھرو بھی اپنے سٹریس کو کچھ نہ کچھ حد تک مینیج کر سکتے ہیں۔ باقی ڈائٹ میں جو ہے نا ان کو کیا لینا چاہیے، تو ان کو میکسیمم جو ہے نا سبزیاں لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ فروٹس بھی وہ کنزیوم کر سکتے ہیں، ان کو شوگر یا بلڈ پریشر کا ایشو نہ ہو۔ گوشت بھی انتہائی ضروری ہے ان بندے کے لیے، کولیسٹرول سے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ایگز اکثر لوگ نہیں کھاتے، ریزن یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ کولیسٹرول ہے، تو یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک یا 2 انڈے آپ کو کھانی چاہیے، کیونکہ اس میں زیادہ کولیسٹرول ہے، تقریباً ایک میں 183 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایٹ لیسٹ 3000 ملی گرام کولیسٹرول ڈیلی ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 2700 ملی گرام ہمارا لیور سنتھسائز کرتا ہے، جگر سنتھسائز کرتا ہے۔ باقی جو 300 ملی گرام ہیں وہ ہم باہر سے لیتے ہیں۔ تو فرض کریں آپ نے جو ہے نا 2000 ملی گرام جو ہے نا باہر سے لیے، ایگز کے پام میں، گوشت کے پام میں یا کسی بھی پام میں، تو آپ کی باڈی پھر صرف 1000 ملی گرام سنتھسائز کرے گا۔ مطلب یہ آپ کی باڈی، آپ اپنی باڈی کو جو ہے نا ریلیف پرووائڈ کر رہے ہو، تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ جو ہے نا باہر سے کولیسٹرول لے رہے ہو۔ لیکن آپ کو جس کولیسٹرول سے جو ہے نا پرہیز کرنی چاہیے وہ پائٹوسٹیرول اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پلانٹ والا جو کولیسٹرول ہے اس سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خطرناک ہے۔ اور پلانٹ والا کولیسٹرول کس چیز میں پائے جاتے ہیں؟ وہ میکسیمم ہمارے ساتھ سیڈز آئل میں پائے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بندے کو کنزیوم کرنا چاہیے، تو میں جو لوگوں کو ریکمنڈ کرتا ہوں وہ پورٹ پائپ ایگز ہے، ٹھیک ہے، یعنی پور یا پائپ ایگز ایک بندے کو جو ہے نا کنزیوم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایکسرسائز جو ہے نا وہ جم بھی جا سکتا ہے اور سمپل واکنگ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ جم جائے تو یہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ میری کوشچن ہے اور بہت اہم ہے کہ ایک بندے کو آلریڈی یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا ان کو دل کی بیماری ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ان کو فوڈ میں کیا کھانا چاہیے؟ پھر تو اس کا ڈائٹ بھی اسٹرک ہوگا نا، اور جو ہیلدی بندہ ہے اس سے، تو اس کے بارے میں بتائیے، بہت اہم ہے۔ ایک بندے کو آلریڈی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو ان کو بس ان کا جو تقریباً لائف سٹائل ہے وہ دوسری بندی کا طرح ہے، لیکن ایکسرسائز میں ان کو جو ہے نا تھوڑی سی چینجز لانے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اکثر ہیوی ایکسرسائز نہیں کر سکتا۔ جن بندوں کو اسٹیبل انجائنا ہوتا ہے، یعنی اسٹیبل انجائنا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندہ کچھ ٹائم ایکسرسائز کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو چیسٹ پین سٹارٹ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے ایکسرسائز کی جو لمیٹیشن ہے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن ڈائٹ جو ہے نا ان کو بہتر بنانی ہوں گی، کیونکہ جو کارڈیالوجسٹ ہوتا ہے ان کو اکثر فوڈ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ دیسی گھی جو ہے نا آپ کو نہیں کھانی، ٹھیک ہے، جو گھر والی گھی ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں کھانی، حالانکہ یہ غلط بات ہے، آپ کو بازار والی گھی نہیں کھانی، دیسی گھی آپ کھا سکتے ہیں، وہ انتہائی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اولیو آئل بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ڈائٹ اس کو تھوڑا سا اسٹرک کرنا ہوگا اس بندے سے جن کو ہارٹ اٹیک کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائٹ میں جو ہے نا ان بندے کو بالکل جو روٹی ہے، چاول ہے، جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، ان کو بالکل اوائڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آلو کچالو یہ بھی ان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ ہماری خون میں کچھ ہارمون کو امبیلنس کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا ایگز، اور یہ ان چیزوں کا تو آلریڈی میں نے ذکر کیا، ایگ سے، انڈے سے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، نہ آپ کو کولیسٹرول سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس چیز سے آپ کو ڈرنا چاہیے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، جو کہ روٹی اور چاول اس میں پائے جاتے ہیں۔ سیڈز آئل سے آپ کو ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب بازار والی جو ڈال ہے اس سے آپ کو ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں بہت زیادہ بالکل اس کو ہم ایک پوائزن کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پوائزن ہے۔